اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اصل میں آج کا جو ٹاپک ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ حکمت ریئلٹی آف وزڈم، یعنی حکمت کی بنیاد کیا ہے۔ ایک حکمت وہ ہے نا جس سے ہم واقف ہیں جو حکیم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور ایک حکمت وہ والی ہے جو پرویز مشرف کے ہاں ہوتی ہے یا اور پولیٹیشنز کے ہاں ہوتی ہے، لیکن قرآن کس حکمت کو بیان کرتا ہے یہ ذرا اس سے مختلف چیز ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، حضرت لقمان کے بارے میں کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ کر شکر اللہ کا، تاکہ حضرت لقمان کیا کرے، حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ یہاں چونکہ بات حضرت لقمان کی آ رہی ہے تو حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، کون تھے، کیا تھے، کس طرح سے تھے۔ اگر میں مورخین کو دیکھوں، تاریخ دانوں کو، تو وہ ان کے بارے میں ایک اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، وہ بھی ایک رائے رکھتے تھے۔ ایک بات ہے کہ حضرت لقمان جو تھے، جسے کہا جاتا ہے کہ بائدہ اقوام میں سے تھے، عرب بائدہ جو کہلاتے ہیں۔ عرب بائدہ وہ اقوام ہیں جو نسیہ منسیہ ہو گئی، اب دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دو عرب اور ہیں جو کہلاتے ہیں، ایک عرب مستعربہ اور ایک عرب عاربہ۔ عرب عاربہ وہ ہیں جو اصلاً اور نسلاً عرب ہیں، اور عرب مستعربہ وہ عرب کہلاتے ہیں کہ جو عرب میں رہنے کی وجہ سے عرب ہو گئے، اصلاً عرب نہیں تھے بلکہ عرب میں رہنے کی وجہ سے عرب کہلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم تو عراق سے گئے ہیں، پھر فلسطین میں رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت لقمان بائدہ اقوام کی ایک شخصیت کہلاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قوم عاد، جس میں حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، اس میں مورخین کی دو رائے کہ ایک قوم عاد کے یہ شخص تھے اور عاد ہی کے چھوٹے بیٹے تھے، اور شداد کے بعد جو ہے یہ بادشاہ بنے ہیں، حکمران ہوئے ہیں قوم عاد کے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پروسیس اس کے بعد ہوا ہے، جب وہ قوم عاد تباہ و برباد کر دی گئی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر نکلے ہیں تو کچھ لوگ تو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جا کر آباد ہو گئے میدان صالح میں، اور کچھ لوگ جو ہے یمن میں آ گئے۔ تو یہ یمن میں ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ اب یہ مورخین میں اختلاف ہے کہ پہلے عذاب سے پہلے کی شخصیت گزرے ہیں یا بعد کی شخصیت گزرے ہیں۔ اور ان میں خاص کر یہ ابن اسحاق جو سیرت میں بڑا نام رکھتے ہیں تاریخ میں، یا یہ سید سلیمان ندوی ہیں، یا حفظ الرحمن سہروی ہیں، یہ سب لوگوں کی رائے اس طرح سے ہے۔ جبکہ روایات کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ انصاری، سعید ابن مسیب، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ جو حضرت لقمان ہیں یہ سوڈان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں مصر اور سوڈان مل کے ایک ملک بنتا تھا، لوبا یا لوبیا، یہ اس کے ایک سرحدی مشرقی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ نسلاً حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، پستہ قد تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، گنگریالے بال تھے، اور پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، لیکن ایک بڑے ہی دانا اور بینا شخص تھے، وائز آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے، جسے کہتے ہیں نا حکیم اور دانا آدمی تھے۔ اور ایک بات تقریباً سب میں طے ہے کہ نہ کوئی نبی تھے، نہ کسی نبی کے
امتی تھے، بلکہ ایک بڑے ہی دانا اور عقل مند آدمی تھے، اور چونکہ عرب میں یہ ایک بڑے دانا آدمی کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، ان کے اقوال جو ہے وہ کوڈ ہوتے تھے، جیسے ہم اپنی تقریروں میں علامہ اقبال کے اشعار کو کوڈ کرتے ہیں، اسی طرح ان کی باتیں بھی کوڈ کی جاتی تھی وہاں پر۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں، تم جن کو بڑے دانا اور عقل مند آدمی سمجھتے ہو، اصلاً وہ بھی تو ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، ان کی وصیتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ لیکن اس وقت ہم فوکس کریں گے کہ ان کی بات کا آغاز جو ہو رہا ہے مضمون کے ساتھ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت سمجھ لیں کہ کسی چیز کی، اس کا ہا کاف میم جو مادہ ہے، کسی چیز کی پختگی کے لیے آتا ہے، مستحکم، استحکام، محکم، کسی چیز کی پختگی کے لیے آتا ہے، اور اصطلاح میں اسے کہیں گے کہ انسانی عقل کی وہ پختگی جس سے انسان کے اندر اصابت رائے پیدا ہو جائے، یعنی اس کی ڈیسیژن میکنگ درست ہو جائے۔ انسانی عقل کی وہ پختگی، وہ گویا کہ اس کی وزڈم یا عقل مندی کی علامت ہوگی کہ وہ درست فیصلے کرنے لگ جائے، تو یہ حکمت کہلائے گی۔ اچھا، حکمت کے جو لفظی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، وہ تو میں نے کہا آپ سے، جیسے کہ کسی چیز کی پختگی، لیکن ان لغوی معنوں میں ایک مفہوم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی کو کسی کام سے روک دینا اصلاح کی غرض سے، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ جبکہ عقل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی کام سے روکنا یا خود رکنا، لیکن اس میں عقل اصلاح وہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں دونوں چیزیں یہ آئیں گی کہ حکم کا مادہ جس کے لیے استعمال ہوگا اس میں دور رس نتائج کے لیے رکنا، اور اصلاح کے لیے اور مفید کام کے لیے، فائدہ بخش چیز کے لیے، جبکہ عقل میں رکنے کے معاملے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، بلکہ فوری مضرت یا فوری نفع یا اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اسی لیے عقال کہتے ہیں اس پٹی کو جو سر پہ باندھی ہوتی ہے، عرب کپڑے کے ساتھ باندھتے ہیں نا، تو اصل میں عقال باندھنے والی شے وہ ہے جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا تھا۔ اصل میں یہ جو آج سروں پر باندھی جاتی ہے یہ پٹی، اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے ہوتی تھی، اور یہ اتنی اہم رسی ہوتی تھی کہ اونٹ، چونکہ آپ صحرا میں ہیں تو وہاں کوئی کھونٹے درخت تو نہیں ہے کہ آپ اونٹ کو باندھیں، تو آدمی جب صحرائی سفر میں کسی درخت کے نیچے نخلستان میں آرام کرتا تھا تو اونٹ کو بھی چھوڑ دیتا تھا کہ یہ بھی کوئی چر چگ لے، کوئی منہ مار لے جھاڑیوں چھاڑیوں میں، لیکن زیادہ دور بھی نہ جا سکے، کیونکہ اسی پر میرا زادِ راہ ہے، جو پانی ہے سارا کچھ ہے وہ اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے، یہ غائب ہوگا تو پھر وہاں صحرا میں موت یقینی ہے۔ تو لہذا وہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ زیادہ دور نہ جائے، اور جب وہ اونٹ کا گھٹنا کھولتے تھے تو اس کو اپنے اوپر جو رومال سر کے اوپر انہیں اڑاتا تھا اس کے اوپر وہ باندھ دیتے تھے، تو یہ ایک اس اعتبار سے چلتا تھا۔ لیکن خالص عقل انسانی یا حیوانی عقل، اس کی بنیاد پر جو علم وجود میں آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ فلسفہ، یعنی عقل جو ہے، عقل انسانی جب منطق کے اصولوں کے اوپر اپنا سفر طے کرتی ہے، لاجک کے اوپر سفر طے کرتی ہے، اور لاجک کی اپنی بیسز ہیں، آپ کو معلوم ہے لاجک کن بنیادوں پہ ہے، آپ کے جو بھی سینسز ہیں ان کی بنیاد پر لاجک کام کرتی ہے۔ تو عقل انسانی جب لاجک کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، اس کے اصولوں پر اپنا سفر طے کرتی ہے تو اس سے جو علم وجود میں آتا ہے اسے کہتے ہیں فلسفی، اور جو اس پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فلاسفر، فلسفی۔ جبکہ عقل انسانی جب فطرت کی رہنمائی میں یہ سفر طے کرتی ہے تو اس سے جو علم وجود میں آتا ہے اسے حکمت کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے وہ حکماء کہلاتے ہیں، یا جیسے وہ فلسفی کہلاتے ہیں تو انگریزی کا لفظ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ سیجز کہلاتے ہیں، جو عقل سلیم اور فطرت سلیم کی رہنمائی میں سفر طے کرتے ہوئے علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کو بلکہ عام انداز میں بھی یوں سمجھ لیں کہ حکیم آپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو آپ کی
نبض پر ہاتھ رکھ کر صحیح فیصلہ کر لے، درست نتائج پر پہنچ جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ نباز وہ ہے کہ وہ آپ کی اس نے نبض پر ہاتھ رکھا اور پن پوائنٹ کر دیا کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ کے معدے میں تکلیف ہے، دل میں ہے، دماغ میں ہے، کہاں ہے، پھیپھڑوں میں ہے، اور اس کے بعد اس نے آپ کو درست دوا بھی تجویز کر دی۔ تو یہ کون ہے؟ حکیم۔ اچھا، اسی کو جب ذرا اوپر کی جگہ پر لے جائیں تو آپ نے الفاظ سنے ہوں گے حکیم الامت۔ علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت کہا جاتا ہے نا۔ تو کیوں کہا جاتا ہے حکیم الامت؟ انہوں نے جو اس وقت امت مسلمہ کے مسائل تھے، جو پرابلمز تھی، ان کی صحیح نشاندہی کی اور ان کا حل بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، تو اس لیے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حکیم الامت۔ اب وہ آدمی جو اس کائنات کے مسائل پر غور کرے اور اس کی اصل حقیقت کی طرف پہنچے اور اس کی رہنمائی کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو حکماء کہلاتے ہیں، کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس ہماری حقیقت کیا ہے، سچ کی کیا حقیقت ہے، نیکی کی کیا ہے، علم کی کیا ہے، ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اس کائنات کا جو بنانے والا کریٹر ہے وہ کون ہے، اس کی طرف جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ حکماء، اور فطرت کی روشنی میں جو سفر طے کرتے ہیں۔ اگر عقل انسانی کے اوپر یہ فطرت کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے یا فطرت مسخ ہو جائے تو اب یہ آدمی وہ ہے کہ جو چلاک ہوگا، ہوشیار ہوگا۔ اسے دانا اور عقل مند نہیں کہیں گے، یہ چلاک اور ہوشیار آدمی ہوگا۔ بلکہ اگر اس کی ذہانت اور عقل غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اسی کو کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ ایول جینیس۔ آپ کہتے ہیں نا کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا ہے؟ ایول جینیس ہے۔ تو یہ ایول جینیس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی عقل غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ درست اور صحیح والا معاملہ اس قدر ہے کہ قرآن حکیم نے اسے کہا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ حکمت جسے ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو تو ہم نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر دیا، اسے گویا دنیا جہان کی دولت عطا کر دی۔ یہ بزنس بھی ہے، نوکریاں بھی ہے، کیا آپ کے ڈیسیژن میکنگ ہے نا، درست ڈیسیژن میکنگ اور درست ٹائم پر آدمی اگر صحیح درست فیصلے کرنے شروع کر دے تو وہی دانا اور بینا شخص ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا جسے یہ دولت دے دی۔ اور البتہ جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، یہ جو باقی لوگ ان محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت سے، ہر چند کے منطق کے دلیلوں میں ہے چالاک، کہ یہ جو فطرت کی رہنمائی یہ مسخ ہو جائے۔ اچھا، فطرت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، فطرت کے کوئی جذبات ہوتے ہیں، وہ اگر مسخ ہو جائیں، جسے کہا گیا نا یہ جو محکوم لوگ غلامی سے زندگی گزار کر جیسے ہم لوگ نکلے ہیں، آئے ہیں، تو اخلاص و مروت سے ہے بیگانہ۔ اخلاص ہے، مروت ہے، محبت ہے، یہ کس کی چیزیں؟ یہ فطرت کی اساسات ہیں اور چیزیں ہیں نا، بنیادیں۔ تو ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ اب وہ والا معاملہ ہو جائے گا، منطق کی دلیلوں میں چلاک ہو کر ایول جینیس والا معاملہ ہو کر رہ جائے گا۔ جبکہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے جز بقرآن زیگمی ربائی است، قرآن کے بغیر شعر بھی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پوٹینشل بھی دیا ہوا ہے، صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، تو قرآن کے بغیر شعر بھی کیا ہے؟ لومڑی ہے، چلاک ہے۔ اس پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک شعر کا دیا ہوا ہے تو آپ اگر اس کو استعمال نہیں کر رہے اور وہ آپ کی صلاحیتیں جو ہے وہیں زنگ آلود ہو رہی ہیں، تو آپ گویا کہ قرآن سے وہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں، تو کون ہے؟ لومڑی کی طرح چلاک اور ہوشیار ہے۔ اور بلکہ کہا کہ فقر قرآن، یہ ہے کیا اصل میں؟ فقر قرآن جو ہے، یہ جو حکمت اور وزڈم جسے کہا گیا کہ یؤتی الحکمت جو ہے وہ ومن یؤت الحکمت خیرا کثیرا والا معاملہ جو کہا گیا کہ یہ اصل میں یہ قرآن ہے۔ فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ اب دیکھیں، ایک آدمی جو احتیاج سے، ضرورت سے مبرہ ہو گیا ہو، اوپر اٹھ گیا ہو کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی شہنشاہ ہے؟ اس سے بڑا غنی اور دولت مند ہے کہ اسے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی؟
تو قرآن اگر ایک شخص کو اس سٹیج پر لا کر کھڑا کر دے کہ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اس سے مانگوں گا، اس سے لوں گا جو شہنشاہ ارض السماوات ہے، تو وہ ہے اصل شہنشاہی۔ اور یہ آتی ہے کہا کہ اختلاط ذکر و فکر، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اصل میں فطرت کا، قلب کا وظیفہ ہے، اور فکر کیا ہے؟ یہ عقل کا پروسیس ہے، سوچو اور یہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی انسان کی فکر اور سوچ کامل نہیں دیکھی۔ کوئی ایسا انسان دنیا میں، کوئی جس نے کوئی فلسفہ پیش کیا ہو، کوئی نظریہ پیش کیا ہو، کوئی سوچ و بچار سے کوئی حل پیش کیا ہو، اس کو میں نے کامل نہ دیدم، اس کو مکمل کبھی نہیں دیکھا جز با ذکر، ذکر کے بغیر اگر وہ آیا ہو تو اب ذرا اس چیز کو میں کلوز کروں تو یوں ہوگی بات کہ عقل، اس کے پروسیس کو سمجھے۔ عقل جو ہے یہ نشان راہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ منزل کو پر پہنچاتی نہیں ہے، منزل پر پہنچاتے ہیں آپ کے جذبات آپ کو۔ عقل صرف آپ کو دکھاتی ہے کہ آپ کی منزل وہ کون سی۔ عقل کا کام یہ ہے کہ آپ کو منعم حقیقی کا احساس دلائے اور اس منعم حقیقی کی پہچان کروا دے، باقی آپ کے اندر جو فطرت کے جذبات ہیں وہ پہنچائیں گے۔ تو اگر انسان کی عقل بھی سلیم ہو، وہ آپ کی پہچان صحیح کروائے، اس کو آپ نے پراگندہ نہ کر دیا وہ چیزوں سے، اور اگر آپ کی فطرت بھی سلیم ہے، فطرت کو بھی آپ نے آلودہ نہیں کر دیا۔ اب یہ چیزیں جو فطرت کے اندر جذبات ہیں، اگر ان کو آپ نے نہیں دبا دیا، ان کو مسخ نہیں کر دیا، مثلا یہ فطرت کا جذبہ ہے نا سچ بولنا، اس کو آپ نے گناہ نہیں دیا، خراب نہیں کر دیا، تو اب فطرت جو ہے وہ آپ کو وہاں پر لے کر جائے گی جس میں کوئی نبی نہ ہو، کوئی رسول نہ ہو، کوئی آسمانی ہدایت نہ ہو، وہ آپ کو درست جگہ پر پہنچا دے گی۔ بلکہ اسی کو ذرا آگے شکر کے ساتھ جوڑ لیں تو بات اور کلیئر ہو جائے گی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ کیا کرے؟ تاکہ اللہ کا شکر کرے۔ تو یہ شکر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو سمجھ لیں۔ شکر ایک جذبہ ہے، اور یہ کس چیز کا جذبہ ہے؟ فطرت کا جذبہ ہے۔ یہ فطرت میں سے ایسے امڑتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے زمین میں سے چشمہ۔ اسی لیے لغت میں کہا گیا ہے اس کو کہ این شکرا، جیسے زمین میں سے پانی ابلتا ہے ایسے شکر انسان کے اندر سے ابلتا ہے، شکر باہر نکلتا ہے۔ بلکہ انسان کا معاملہ کیا، آپ اس سردی میں کسی بھوکے کتے کو بھی اپنے گھر کے باہر ایک روٹی پھینکے نا، تو وہ بھی جس نظر سے آپ کو دیکھے گا اور دم ہلائے گا وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوگا، اس کے اندر سے بھی وہ جذبہ نہیں کر رہا ہوگا۔ یا کسی جانور کے آگے بھی گرمی میں آپ پانی کی جو ہے وہ بالٹی جو ہے وہ جا کر رکھیں تو وہ پانی پی کر جس نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا، اس کی نگاہوں سے آپ کو وہ شکر کا جذبہ امڑتا ہوا دکھائی دے گا، محسوس کریں گے آپ کے کس انداز میں یہ جانور میرا شکریہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے۔ اچھا، جذبہ جہاں ہوتا ہے وہ اندھا بہرا ہوتا ہے، وہ وفا کا جذبہ ہو، وہ محبت کا جذبہ ہو، وہ شکر کا جذبہ ہو، وہ اللہ کو پہچان اور اس کو ماننے کا جذبہ ہو، ہوتا اندھا ہے۔ اس جذبے کو صحیح روشنی کیا چیز دکھاتی ہے؟ وہ عقل، جذبہ یہ آپ کے اندر ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ نے اس جذبے کو ختم نہ کر دیا ہو، وہ جیسے کہتے ہیں نا چائنیز ایموشنل لیس قوم ہے، ان کے جذبات مجموعی طور پر ہے ہی نہیں، ختم ہی نہیں، فطرت کو انہوں نے بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا، بس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو فطرت ہے اس کے اندر یہ جو شکر کا جذبہ یہ ایسے امڑتا ہے، اور امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، شکر بالقلب۔ دل میں ایسے پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، نیکی کی، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ بھلائی اور نیکی کی ہے، تو وہ جذبہ اس کے اندر پھر پیدا ہوتا ہے۔ ایک سلیم الفطرت آدمی یہ چاہتا ہے کہ فلاں آدمی نے اگر میرے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، تو کبھی زندگی میں مجھے موقع ملے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دوں گا۔ ایک سلیم الفطرت آدمی تو یہ سوچ رکھتا ہے، یہ ذہن رکھتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد زبان پر شکر باللسان، انسان زبان سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے. جیسے حضور نے بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو بدلہ نہیں بھی اتار سکتے ہو تو اس کا ذکر کیا کرو کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، اس نے میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا وَمَن لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ، کہ جو انسان جو ہے وہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے گویا کے فطرت کے سوتے ہی خشک ہو گئے. جیسے آپ کہتے ہیں نا تیل کا کنواں خشک ہو گیا، پانی کا کنواں یا بورنگ آپ نے کرائی تھی کیا ہوا؟ خشک ہو گئے. تو وہ سوتے خشک ہو گئے جہاں سے پانی نکل رہا تھا، جہاں سے پیٹرول آ رہا تھا. تو آپ نے بھی اپنے فطرت کے وہ سوتے خشک کر دیے کہ اصل تو یہ فطرت کی چیز تھی، وہ جذبات تھے، وہ سامنے آنے تھے، وہ آئے نہیں. اور اگر وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے لیے بھی نہیں ہے. اب ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے سارا شکر کا جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہی میری ضروریات پوری کر رہی ہے، یہی میری حفاظت بھی کر رہی ہے، یہی مجھے سلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے. تو پوری توجہ اس کی اپنی ماں کی طرف ہوتی ہے. وہ شکر بھری نظروں سے اسے ہی دیکھتا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ نہیں، والد صاحب لاتے ہیں چیزیں تو یہ بناتی ہے، ماں بھی یہ کھلاتی ہے، یہ دفتر میں جو کام کرتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے سارا. تو امی جان وہاں، اب وہ اپنے اس شکر میں والد کو بھی شامل کرتا ہے اس جذبات کے اندر. ورنہ شروع میں تو وہ ماں مار بھی رہی ہوتی ہے، آپ کا بیٹا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسے مار رہی ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے یا میرے کسی وجہ سے. آپ وہ چیز لے کر نہیں گئے ہوتے جو اس نے آپ کو کہا ہوتا ہے کہ شام کو یہ لیتے آنا. تو پھر وہ تو ایسے ہی کرتی ہے نا خواتین، اپنا غصہ بچوں پر اتار دیا. تو اب وہ کیا ہوا، آپ چاہتے بھی ہیں کہ وہ بچہ آپ کے پاس آئے لیکن نہیں آتا. ماں مار بھی رہی ہے تو دوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ ابھی اس سٹیج میں ہے تو ماں کی طرف ہی لپک رہا ہے، ماں کی طرف ہی جا رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ذرا بچے کو اور ذرا سمجھ آتی ہے، عقل کام کرتی ہے تو کہتا ہے نہیں، میری ایک فیملی بھی ہے، ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، برادری ہے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں. اچھا پھر تو اسے تھوڑی اور اوپر تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، میرا ایک ملک بھی ہے، میرا ایک وطن ہے، ہم جو یہاں چین سے بیٹھے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ابا جی کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اس ملک نے ہمیں ایک پروٹیکشن عطا کر رکھی ہے، اس ملک کے ان حالات کی وجہ سے. تو وہ اس کا ایک شکریہ جو ہے وہ کس کے لیے بھی ہوتا ہے؟ ایک احسان مانتا ہے اپنے ملک کا بھی. اگر سوتے خشک نہیں ہو گئے فطرت کے تو انسان اپنے ملک کے لیے بھی یہ جذبات رکھے گا. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسانی سوچ اور عقل یہاں اگر رک جائے نا تو وہ پھر ملک کی بھی پوجا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جے ہند، تو ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ مل رہا ہے. اب اس سے اوپر ذرا انسانی سوچ نے سوچنا شروع کیا تو کہتے ہیں ملک تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ احسان سورج کا نہیں ہے. یہ سورج جو ہے یہ جب نکلتا ہے، پانی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے، یہ اس کے ذریعے سے بارشیں برستی ہیں، چشمے ابلتے ہیں، پانی آتا ہے، فضا صاف ہوتی ہے. اچھا اس کی گرمی اور تمازد سے فصلیں اگتی ہیں، ہم جو ہے وہ توانائی حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو اصل تو سارا احسان میرے اوپر سورج کا ہے. اکثر و بیشتر تاریخ انسانی میں دنیا کی جو عقل تھی، نوع انسانی کی عقل، وہ کہاں جا کر رکی؟ سورج پر. تو سب سے زیادہ پوجا کس کی گئی؟ سورج کی. اب یہ پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ اس کو سمجھیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بھلائی کا بدلہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ سورج کی آپ کیا بھلائی کریں گے؟ سورج کے ساتھ کیا نیکی کریں گے؟ یہی کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس کی حمد کے ترانے گائیں، ڈنڈوت پیٹ لیں، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ اصل میں یہی جذبہ شکر کا جو انسان کے اندر ہے، یہی جذبات کس میں ڈھل جاتے ہیں؟ عبادت کے اندر ڈھل جاتے ہیں.
اور انسان پھر مختلف فطرت کے جو مظاہر ہیں ان کا جب وہ شکریہ اور احسان اپنے اوپر سمجھتا ہے تو پھر وہ یہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں وہ بھی ہیں جو اعضائے تناسل کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عقل وہیں تک پہنچی، انہوں نے سمجھا کہ اسی کے ذریعے سے تو ہم پیدا ہوئے ہیں نا، تو سب سے بڑا احسان تو ان صاحب کا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے تو انہوں نے اس کی پوجا کر دی، ان کی عقل نے وہیں تک ان کی رہنمائی کی۔ اب اس سے بڑھ کر ایک چھلانگ اوپر اور ہوتی ہے، جسے اقبال نے کہا نا کہ گاہ میری گاہ تیز چیر گئی دل وجود کو، گاہ میری الجھ گئی میرے توہمات میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مظاہر فطرت کے اندر ہو، سورج ہو، کوئی درخت ہو، بڑا پہاڑ ہو، اس کے اندر نگاہ گم ہو گئی یا عقل وہیں تک پہنچ سکی اور وہیں گم ہو گیا انسان۔ اور گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو، ان ساری چیزوں کو جو سامنے نظر آ رہی تھی اس کو چیر کر، اس مادی وجود کو چیر کر سیدھی منم حقیقی تک جا پہنچی۔ اصل شے کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سورج کی بھی کیا حیثیت ہے، کیا تو وہ اس کی گویا کہ ہے کہ وہ نکلے اور پانی کو اڑائے اور باقی کام بھی کرے۔ سورج بھی تو اصل میں کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ ہی نے یہ سارا جو نظام ہے یہ چلایا ہے۔ تو اصل منم حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ جو آپ بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کس ضمن میں ہے کہ گویا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا اس بات کو ذرا دیکھیے کہ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ بھلے کو کیوں کرتا ہے؟ شکر اصل میں فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے۔ تو جو کوئی شکر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی فطرت کیا ہے؟ سلامت ہے، فطرت صحیح رخ پر ہے۔ اور جو کوئی شکر نہیں کر رہا تو وہ گویا کہ اپنا نقصان کر رہا۔ اور یہ حکمت اور شکر کا معاملہ یہاں تک ہے کہ جسے کہیں گے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر گزار ہوگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور زیادہ سے اب آپ مختلف چیزیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں اس کنٹیکسٹ میں اگر سمجھاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور زیادہ سمجھ اور عقل دوں گا۔ اور سمجھ اور عقل کس انداز سے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، مجھے چیزوں کی اصل حقیقت دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں۔ تو جب اصل حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو تب آپ صحیح فیصلہ کریں گے نا۔ اصل حقیقت سورج کی آپ کے سامنے آ گئی، باقی چیزوں کی آ گئی، تو اب آپ درست نتیجے کی طرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور سمجھ دے گا، اور یہ سمجھ وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ کے سامنے صحیح بات بھی آئے، بڑی ٹھیک بات لگے گی، آپ اس کے اندر اس کی تہہ میں چھپا ہوا شر بھی دیکھ لیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن پیچھے اس کے نیت نہیں ٹھیک ہے، اس کی تہہ میں گڑبڑ ہے، لیکن لاجیکلی آپ رد نہیں کر سکتے، بات بڑی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا ہو جائے، حکمت اس چیز کا نام ہے کہ اس کے سامنے بڑی صحیح بات بھی آ جائے جس کو رد نہیں کیا جائے، اس کی تہہ میں اس چھپے ہوئے شر کو دیکھ لے، اور انسان کے سامنے غلط سے غلط بات آ جائے اور بڑی شریر قسم کی بات آ جائے، اور اس کی تہہ میں چھپا ہوا خیر بھی انسان محسوس کر لے، دیکھ لے کہ اگرچہ یہ بڑا شر والا معاملہ ہے لیکن اس کا یہ پہلو اس کے اندر خیر کا پہلو، اس خیر کو پہنچ جائے۔ یہ ہے وہ حکمت کی معراج، اصل جڑ تک اور تہہ تک پہنچ جانا۔ اور یہ حاصل نہیں ہوتی بغیر قربانی دی، ایثار کی۔ یہ قربانی اور ایثار بھی اس فطرت کے جذبات ہے۔ یہ صلاحیت انسان کو حاصل اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان
اپنا آپ اپنی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو صحیح بات کے لیے، وہ اپنا کیریئر داؤ پر لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ اتنی ہمت کرتا ہو کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلا سکتا ہو، وہ آگ میں چھلانگ لگا سکتا ہو۔ اسی کو کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل کا فنکشن، عقل کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، یہ تو جلائے گی، یہاں تو تم نہیں کر سکتے۔ لیکن فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جو اصل جس کے ہاتھ میں کل قوت اور طاقت ہے، اس کے سامنے یہ کوئی شے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ درس قرآن بھی سن کر، آپ عربی بھی پڑھ کے، کوئی تفسیریں اور اچھی کتابیں بھی پڑھ کر کوئی نالج کا ایک پہلو آپ حاصل کر لیں، کوئی انفارمیشن آپ کو مل جائے، لیکن اس کی ڈیپتھ میں آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کی گہرائی میں، جب تک کہ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہو، ایثار کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے آپ لٹانے کو تیار نہ ہو، جب تک یہ چیزیں نہیں کھلتی۔ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ بسا اوقات انسان کی نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ حکمت انسان کو تب جا کر حاصل ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا جو موضوع تھا میں سمجھتا ہوں وہ کر دی۔ اور ومن کفرا، یہاں کفر آیا ہے اس شکر کے مقابلے میں۔ کفر کے لفظی معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا۔ کیا چیز چھپا دینا، دبا دینا؟ یہ جو آپ کا جذبہ تھا، یہ آپ کی جو رہنمائی کر رہا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا؟ مفادات آڑے آگے، کسی پریشر کے ساتھ، کسی اور دنیاوی فائدے کے ساتھ، پیسوں کے لالچ میں، کسی اور کیریئر کے لالچ میں آپ نے کیا کیا؟ اس چیز کو دبا دیا۔ اس لیے جدید عربی میں کفار کہتے ہیں کاشتکار کو، جو بیج کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے، مٹی میں چھپاتا ہے۔ تو جس کسی کے اندر وہ جذبات تھے، اگر اس نے وہ فطرت کے سوتے خوش کر دیے، اس فطرت کو مسخ کر دیا، تو اب گویا کہ وہ معاملہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ جسے کہا ہے نا اقبال میں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ جو دل ہے، اس کے اندر پھر وہ صلاحیت، وہ چشم جو ہے دل کی، وہ نگاہ کی، وہ فطرت کی جو نگاہ ہے، اس میں نظر تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے جذبات کے، ان چیزوں کے، مفادات کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹکڑے ہوتے ہیں، جگر خوں ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی مانگتا ہے پھر معاملہ، جس کو کہا ومن کفرا، جس کسی نے کفر کے فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے، اسے نہ تمہاری تعریفوں کی ضرورت ہے نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے۔ یہ سارا کر رہے ہو تو کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا اپنا فائدہ ہے اور تمہارا اپنا بھلا۔ تو جسے وزڈم کہا گیا، عقل کہا گیا، یا دانائی کہا گیا، بینائی کہا گیا، وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس انداز میں کہ وہ اپنی فطرت اس کو بھی سالم رکھے اور اپنی عقل کو بھی سلامت رکھے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر انسان جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وائز بن جاتا ہے۔ یہ ہے وزڈم کی حقیقت جو قرآن حکیم سے مجھے سمجھ میں آیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بات تو مشکل تھی، میں نے کوشش کی ہے کچھ آسان پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کر۔
وہ آپ دبا لیتے ہیں پھر وہ ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جذبات جو آپ ہے یہ فطری ہے یا پھر جو ہے شیطانی ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ دیکھیں دو باتیں آ گئی نا. جذبہ تو جذبہ ہے، میں نے بنیادی طور پر بتا دیا، وہ اندھا ہے، اس کو تو نہیں پتا. اس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے نا. اچھا کچھ لوگ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں اس کو، لیکن جذبہ ہے محبت کا. اچھا اس محبت کے جذبے کے تحت انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، والد سے کرتا ہے، بہن بھائیوں سے کرتا ہے، اب یہ وطن سے کرتا ہے، ٹھیک نا، اپنی قوم ملک. اب اس جذبے نے جانا ہوتا ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہ جذبہ جا کر وہاں پہنچتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کا معاملہ تو یہ کہ محبت میں شدید ترین کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. اب شیطان تھوڑا سا ذرا آپ کے جذبات کو ڈائیورٹ کر کے جن سے مخالف کی طرف پورا فوکس کرتے تھے، یعنی وہ جذبہ جو پورا بھرپور اس انداز میں کس کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے لیے. تو اس نے ڈائیورٹ ہو کر کس کی شکل اختیار کر لی؟ جن سے مخالف کی. اور پھر وہ چیز آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ میں اس کے ساتھ اگر نہ مل سکا تو کیا کروں گا؟ خودکشی کر لوں گا. کرتے ہیں نا لوگ. دیکھیں وہ محبت انسان کو خودکشی اور قتل کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی؟ اب ذرا اس کی محبت بھی یہی کرواتی ہے. جب اس کی محبت پر بھی آپ پہنچتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. تو جذبہ تو وہ ہے، لیکن اب یہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس عقل کی کہ کس سے وہ کی جائے. اچھا یہ بھی منع نہیں کہ جن سے مخالف سے نہ ہو، لیکن کس درجے میں ہو، کتنی ہو. وہ ولی نہ ہو جو اس کے لیے ہے. ظاہر ہے جو محبت ماں کے لیے ہے وہ بیوی والی تو نہیں ہے نا، فرق ہوگا نا، جو بہن کے لیے ہے، بھائی کے لیے ہے، وطن کے لیے. تو اب یہ ذرا فرق ہو جاتا ہے کہ یہاں، اور یہ وہ حاصل نہیں ہوتی جذبہ قرآ زیگ بھی ربائی. یہ ہو جاتا ہے فقر قرآن اصل شے چاہیے. تو یہ وہ شے ہے کہ عقل کو درست اور جذبات کو رکھنے کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو یہ گویا کہ آج کے دور میں آپ کو بچانے والی ہے. یہ وہ اصحاب کہف کا غار ہے جو آپ کو اس ماحولوں اور چیزوں سے بچا کر آپ کی فطرت اور عقل کو درست پہ رکھے گا. اچھا ایک یہ معاملہ ہے، اور یہ ہے ڈیپتھ میں اور گہرائی میں. اچھا تھوڑا سا آسان لیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ شکر کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی اندر فطرت ٹھیک ہوتی رہتی ہے. عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا. ایک تھا کہ آپ کے جذبے، فطرت کے اس جذبے سے شکر اندر سے نکلے، لیکن نہیں نکلا، آپ نے مس کر دیا، کوئی غلطی کر لی. تو اب آپ کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اندر جاری ہو جائے گا معاملہ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، وہ زنگ بھی پھر قرآن سے اتارنا پڑتا ہے. تو رخ جو دیتی ہے، جذبات کو دینے والی شے ہوتی ہے وہ پھر عقل سلیم ہے. اور جسے مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے. یہ تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر کے دلائل آپ کو فراہم کر دیتا ہے. دعا کر لیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔